رسالت یا رسول اللہ ارے حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی اے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آج خاص مجلس ہے یتیم امام حسن کی، اس لیے آپ سے گزارش ہے تھوڑا سی زحمت کر کے قریب آ جائیں تاکہ آپ کو سننے میں زحمت نہ ہو، مجھے آواز پہنچانے میں زحمت نہ ہو۔ ایک سلوات دیا فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام للبشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، مصباح الهدى وسفينة النجاة، قربة الله الوثقى الذي لا انفصام لهم، ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات. مجلس سید الشہداء کے بعد جب آنکھیں مصائب مظلوم میں بے اختیار ہو کے روتی ہیں تو اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے مجلس کے بعد دعا مستجاب ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ آپ مستقل بالذات ہو جائیں مجالس سید الشہداء کے لیے، اور آپ لوگ اگر کمر بستہ ہو جائیں تو بارگاہ سیدہ سے آپ لوگوں کی مدد ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آپ کا سنٹر ہو تو آپ کو مجلس کرنے میں اتنی دقت نہیں ہوگی، پھر بھی بہرحال اس مجلس کا انعقاد اس سنٹر میں جو ہو رہا ہے اور اس سنٹر کے جو
منتظمین ہیں ان لوگوں نے اجازت دی، ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں مل رہا ہے۔ تو پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اتنی توفیق عنایت فرمائے کہ آپ حسین مظلوم کی عزاداری جس حیثیت سے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ حیثیت آپ کو نصیب ہو۔ مظلوم کی بارگاہ میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کیجئے گا تو آپ کو ادھر سے لاکھوں ملے گا۔ بارگاہ سید الشہداء میں یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس نے دشمنوں کو نوازا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے، میں ایک جگہ ہے گجرات کے صوبے میں بھاونگر، جو خواجہ شیعہ اثنا عشری کا کسی زمانے میں مرکز ہوا کرتا ہے۔ آج بھی بھاونگر میں 10-12 ہزار خواجہ شیعہ اثنا عشری ہیں، بڑے دھوم دھام سے وہاں عشرہ محرم کی مجالس ہوتی ہے۔ بھاونگر کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 12 محرم تک کسی شیعہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ 12,000 شیعوں کی آبادی ہے بھاونگر شہر میں، کسی کے ہاں چولہا نہیں جلتا۔ تو کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ جو انجمن، جو کمیٹی مجلس کا اہتمام کرتی ہے وہ لنگر کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ 12,000 مومنین و مومنات کے صبح اور دوپہر شام کے کھانے کا انتظام کرتی ہے، اور سارا پیسہ بارگاہ سید الشہداء سے آتا ہے۔ سب متعجب اور سب کو تعجب ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور آج کی مجلس جو وہاں ہوتی ہے وہ خاص طریقے سے مجلس ہوتی ہے۔ بھاونگر میں جو حضرت قاسم سے منسوب ہے مجلس، وہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو شبیہ ہے حضرت قاسم کے تابوت کی شبیہ بنائی جاتی ہے، جس میں تیر پیوست ہوتے ہیں اور ماتم کرتے ہوئے لوگ وسط امام بارگاہ میں رکھتے ہیں، اور وہ تبرکات جو ہیں جیسے فروٹ ہے، سیب ہے، مہندی ہے اور خشک میوجات ہیں، سینیوں میں وہ تابوت کے اطراف رکھے جاتے ہیں، اور ہر انسان جس کی کوئی حاجت ہوتی ہے وہ وہاں پر ان پھلوں میں سے ایک پھل لیتا ہے اور نذر کرتا ہے، یا حضرت قاسم اگر ہماری مراد پوری ہو گئی تو سال آئندہ آپ کی اس مجلس میں ہم اتنا نذرانہ دیں گے۔ یہ شیعوں کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ہندوستان کے ہندوؤں کی بات عرض کر رہا ہوں، ہندوستان کے ہندو منسٹر کی بیویوں کی بات عرض کر رہا ہوں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہندوؤں کی ہاں، تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ 7 محرم آ جائے، جب حضرت قاسم کی شیعوں کی مجلس پڑھی جاتی ہے، جب ان کا تابوت سجایا جاتا ہے تو ان کی بیویاں آ کر تابوت کے پاس بیٹھ کہتی ہیں، اے حسین کے دربار، اے حسین کے دودھا، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لاولد ہیں، اگر ہمیں اولاد مل گئی تو سال آئندہ ہم آپ کے اس پروگرام میں 1 لاکھ روپیہ دیں گے، 1 ملین روپیہ دیں گے۔ وہ منسٹر کی بیویاں دوسرے سال پیسہ چڑھاتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اتنا پیسہ گرتا ہے آج کی رات میں ہندو ایجنٹ کی طرف سے حضرت قاسم کے نام پر کہ 1 پیسوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ شیعہ حضرات رات بھر پیسہ گننے میں گزار دیتے ہیں کہ کتنا پیسہ آیا۔ یہ اس بارگاہ کا صدقہ ہے۔ کسی عنوان سے بھی ذکر سید الشہداء کو زندہ کرنے کے لیے آپ جتنا خرچہ
بستہ کریں گے اس سے لاکھوں زیادہ بارگاہ سید الشہداء سے ملے گا. لہذا آپ کمر بستہ ہو جائیے. صلوات علی محمد.